بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آغا بزرگوار مرجع کبیر سید صادق شیرازی حافظہ اللہ نے اپنے اس درس میں جو مستورات کے لیے تھا جناب خدیجہ علیہ السلام کے عنوان سے ایک نقطے پہ فوکس کیا، وہ ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے آپ کو کیسے سنوارنا ہے اور اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو کیسے سمیٹنا ہے۔ قرآن مبارک میں ہے کہ ماہ مبارک وہ ہے، ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں بہت زیادہ دلیلیں ہیں اور وضاحتیں ہیں، جس میں ہدایت کی وضاحتیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، لیکن سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت اللہ نے تو سب کے لیے قرار دی، لیکن اس سے ہدایت وہی لے گا جو متقی ہوگا، جو چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت آئے، وہ حق کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، وہ شخص اس قرآن سے ہدایت لے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن آپ پہلے زمانوں میں فقط لوگ ماہ رمضان میں غالباً پڑھتے تھے یا کبھی کبھی ویسے بھی پڑھ لیتے تھے۔ اب تو جب سے میڈیا آیا لوگ قرآن کو بالکل چھوڑ چکے ہیں، یعنی پہلے فقط تلاوت کی حد تک بات ہوتی تھی، اب تلاوت سے بھی لوگ دور ہو گئے۔ تو قرآن تو کہہ رہے کہ آپ مجھے پڑھو، آپ اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو۔ یہ ہر اولاد کا اپنے والدین پہ بھی حق ہے۔ جیسے ہم کتنی بڑی بڑی ٹیوشنز اپنے اولاد کو اسکول کالجز کی فیسیں دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لگاتے ہیں، تو اگر ہم یہ بچوں کے لیے ویسے اگر امپارٹنس ہم سمجھیں قرآن کے ذریعے سے، کم از کم ماہ رمضان میں ان کے لیے ٹیوٹر رکھ کے دیں کہ ان کو ترجمہ سکھائے، فقط تلاوت کافی نہیں ہے، یہ حق ہے اولاد کا، اس کے مفاہیم کو واضح کریں۔ اور آن لائن سسٹم اب تو آسان ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو بات ہے وہ قرآن ہدایت ہے، قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، خصوصاً ماہ رمضان اور پورا سال ایک برنامہ مقرر ہونا چاہیے، ولو چند منٹ کسی بھی نماز کے بعد ایک صفحہ کی تلاوت کر لیں ترجمے تفسیر کے ساتھ۔ دوسری چیز جو ہے یہاں پہ کہ کیسے خود سازی کی جائے، ماہ مبارک میں کیسے خود سازی کی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ ہے شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں آپ نے ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹنے کا پورا پیکج دے دیا۔ اس خطبے کو ضرور سنیں، پڑھیں، مطالعہ کریں۔ فرمایا یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں برکتیں لے کے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اللہ نے تمہاری سانسوں کو بھی اس مہینے میں تسبیح قرار دے دیا، لیکن تباً روزہ جب رکھے گا، نماز پڑھے گا، تبھی سانسیں تسبیح ہوں گی۔ نومکم فیہ عبادہ، فرمایا اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، یعنی جب خدا کی طاعت میں بندہ سوتا ہے تو خدا عبادت شمار کرتا ہے۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں ماہ رمضان میں، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ نماز اور عبادت کی طرف توجہ دو، اس میں نماز تمہاری قبول ہے، جہنم کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں مستحب نمازیں۔ نماز شب کے لیے بندہ سحری کے وقت، جب سحری کھانا بھی عبادت ہے، جب اٹھتا ہے تو اس وقت 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نماز شب کو دے، خدا سے خاص ریلیشن اور تعلق بنانے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے بہترین تحفہ ہے، فقر کو، غربت کو دور کرنے کے لیے، آخرت کی نیکیاں سمیٹنے کے لیے۔ لہٰذا دعاؤں کو اہمیت دے اس زمانے میں۔ دعا یعنی ماہ رمضان میں دعا قبول ہے۔ دعائے ابی حمزہ سمالی کو ترجمے سے پڑھیں، دعائے جوشن کبیر جو پہلی ماہ رمضان کو پڑھتا ہے اس کے لیے جہنم جو ہے نا اس پہ حرام ہو جاتی ہے، جیسے کہ روایت میں۔ اور دعائے ابی حمزہ سمالی کو آپ پڑھیں سحری کے وقت۔ نماز شب میں بعض علماء اپنی وطر کی دعا میں پڑھتے تھے دعائے ابی حمزہ سمالی۔ نجف کے اندر، حوضہ نجف کا یہ مقام تھا، علماء فقہا جو ہے نا حرم میں ایسی دعائیں پڑھتے تھے نماز شب کے اندر جا کر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ ہم اس ماہ رمضان کو ویسٹ نہ کر دیں، میڈیا پہ نہ بیٹھے رہیں، فضول چیزوں پہ نہ بیٹھے رہیں۔ ہاں میڈیا پہ اگر بیٹھنا ہے تو اچھی چیزوں کے لیے بیٹھیں، کوئی علم اپنا بڑھانے کے لیے، کوئی نیکیاں کمانے کے لیے، نیکیوں کو آگے اچھی چیزوں کو شیئر اور پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھیں۔ لہٰذا اس مقام پہ خود سازی میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے کسی خطبہ میں مولا علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الورع عن محارم اللہ، اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا سب سے افضل عمل ہے۔ تو خود سازی میں یہی ہے کہ غیبت سننے کرنے سے انسان بچے، حسد سے بچ جائے، تکبر سے بچے، دکھاوے سے بچ جائے، شہرت پسندی، مال پرستی، ان تمام چیزوں سے بچ جائے، دوسروں کی انسلٹ کرنا، اذیت دینا، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، ان تمام چیزوں سے بچا جائے، یہ ہے خود سازی، تزکیہ نفس کرے۔ اور رسول خدا اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جس نے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا تو روز قیامت خدا اس شخص کو جو ہے نا پل صراط سے ایسے گزار دے گا جیسے بجلی تیزی سے کسی چیز سے گزر جاتی ہے، بجلی کی تیزی کی مانند۔ تو خدا اپنے غضب کو روز قیامت اس سے روک لے گا جو اس دنیا میں کسی سے اپنے غصے اور غضب کو روک لیتا ہے۔ یعنی کسی نے آپ کو اذیت دی، ستایا، آپ غصے نہیں ہوئے، معاف کر دیا، حلم کو اختیار کیا۔ لہٰذا اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس خطبے کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے، خود سازی کے لیے بہترین رسول خدا نے پیغام دیا ہے، اور دوسروں کے حقوق کے حوالے سے اس خطبے میں بات کی ہے، مثلا رشتہ داروں کے حقوق، نماز کی اہمیت کو بیان کیا، روزے کی اہمیت کو بیان کیا، اسی طرح باقی جو پہلو تھے کہ اللہ سے دعا کرو کہ جہنم کے دروازے اس مہینے میں آپ پہ بند کیے گئے ہیں، ہمیشہ بند رکھے، جنت کے دروازے کھلے ہمیشہ کھلے رکھے، شیاطین کو اس مہینے میں قید کیا گیا ہے تو ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ پہ شیاطین جن اس کو مسلط نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، برکتیں ہیں، لہٰذا اس مہینے کو ضائع کرنے کی بجائے عبادت، دعا، معرفت کے حصول، عمل صالح، ذکر خدا میں گزارنا چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی میں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔